دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع الفضولی، فضولی کی بے۔ الفضولی، فضولی کس کو کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ هو من باع ملک غیرہ بغیر امرہ، فضولی اس شخص کو کہتے ہیں جو بیچ دے دوسرے کی ملکیت کو، دوسرے کی پراپرٹی کو، دوسرے اس چیز کو جس پر مالکانہ حق، آنرشپ کسی اور کی ہو، اور اس کی اجازت کے بغیر ایسا کرے، تو ایسے شخص کو فضولی کہتے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، تو جب ایسا ہو ہی جائے، کوئی شخص کسی دوسرے کی پراپرٹی کو بیچ دے تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ بتا رہے ہیں آگے۔ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ، تو اس صورت میں جو مالک ہے یعنی جو آنر ہے اس کو اختیار ہے، بالخیاری یعنی اس کو اختیار ہے، اس کے پاس آپشن ہے۔ کس چیز کا آپشن ہے؟ ان شاء اجاز البیع، ان شاء اگر چاہے تو بے کی اجازت دے دے، یعنی جو خرید و فروخت معاملہ ہوا ہے اس کو جائز کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہوگا، یعنی وہ اگر راضی ہو جاتا ہے اس پہ تو وہ خرید و فروخت معاملہ جائز ہے۔ یہاں جائز کرنے سے بعد یعنی کہ خرید و فروخت کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کو ڈن کر دے۔ وَإِن شَاءَ فَسَخَ، اور اگر چاہے تو فسخ کر دے، فسخ کا مطلب کینسل کر دے، ڈیل کینسل، کہ بھئی یہ معاملہ صحیح نہیں کیونکہ میری اجازت کے، میری پرمیشن کے بغیر ہوا ہے۔ وَشَرْطُ الْإِجَازَةِ أَن يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا، اور یہ پرمیشن کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کا کانٹریکٹ ہوا ہے، جس چیز کا معاملہ ہوا ہے، وہ چیز باقی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب کوئی ایسی چیز کا کانٹریکٹ ہوا کہ جو بیچی گئی اور خریدنے والے نے اس کو جو ہلاک کر دیا، یعنی کھا پی کے ختم کر دیا، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور دونوں پارٹیاں اپنی حالت پر موجود ہوں، تب ہے یہ معاملہ۔ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ أَوْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ أَوْ وَرَثَتُهُ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ، ہاں اگر جو پروڈکٹ ہے، جو چیز بیچی گئی ہے وہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، یا دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک مر گئی ہے نا، یعنی کہ دونوں خریدنے والے اور بیچنے والے میں سے کوئی ایک مر گیا، پھر اس کے بعد مالک، آنر بے کی اجازت دیتا ہے، یعنی کہ اس ڈیل کو ڈن کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، یا اس کے ورثہ جو ہے اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس معاملے کی کہ ٹھیک ہے ڈن، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو مجبوری ہو گئی، کہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اب اس کو کیسے واپس لیں گے، اس کو کیسے کینسل کریں گے، اس لیے اجازت نہیں مانی جائے گی۔ التصرف فی العوض قبل القبض، عوض میں، عوض مراد یعنی کہ جو چیز خرید و فروخت میں ایک دوسرے کو دی جاتی ہے بدلے کے طور پہ، وہ عوض کہلاتا ہے۔ سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ زمین بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عوض میں یعنی جو چیز خریدی گئی ہے، جو چیز بیچی گئی ہے، اس میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا، اس کو آگے بیچنا، اس کے اوپر معاملات کرنا۔ وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِّنَ الْمَنْقُولَاتِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، جس شخص نے منقولات میں سے، منقولات یعنی ان چیزوں میں سے جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، کوئی چیز خریدی تو ان کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ جب تک قبضہ کا مطلب اپنی ایتھارٹی کے اندر اس کو نہ لے آئیں، اپنے رسک میں اس کو نہ لے کے آئیں، اس چیز سے متعلق جو رسپانسبلٹی ہے وہ جو ہے خریدنے والے سے متعلق نہ ہو جائے، جب تک جو ہے اس کا آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اما اذا اشترى عقارا فانه يجوز بيعه قبل القبض عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله لا يجوز، ہاں اگر کسی نے کوئی جائیداد یعنی کہ زمین وغیرہ خریدی تو اس کے لیے اس کا بیچنا جائز ہے قبضے سے پہلے بھی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔
اس لیے کہ زمین تو ایک ہی جگہ رہتی ہے، اس میں کوئی کبھی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ زمین جائز بھلے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر قبضہ آپ نے خریدنے کے بعد فوراً نہیں کیا تو اس میں لپڑا پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور ایک ایک زمین جو ہے بہت سے لوگ دو دو تین تین لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، تو جو پہلے قبضہ کر لیتا ہے چہار دیواری کھنچا لیتا ہے وہ اسی کی زمین ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے قبضہ کریں اس کے بعد آگے بیچیں. پتہ لگا آپ نے آگے بیچ دی اور قبضہ کیا نہیں، پتہ لگا اس پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا. ومن اشترى مكيلا مكايلة كالبر والشعير أو اشترى موزونا موازنة كالذهب والفضة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موزونة فمن اشتراه منه لم يجوز له أن يبيعه أو يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. جس شخص نے کوئی لیٹر سے بکنے والی چیز کو خریدا لیٹر کر کے، جیسے کہ گیہوں اور جو انہوں نے جس وقت یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ پہلے زمانے کے حساب سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں اور جو تھے وہ لیٹر سے بکتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ لیٹر سے نہیں بکتے ہیں بلکہ وزن کر کے بکتے ہیں، تول کر بکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو لکھا ہے وہ وقت کے اعتبار سے لکھا ہے. آج کے وقت کے حساب سے یہاں لکھنا چاہیے نا، جیسے کہ تیل ہے، دودھ ہے، جو چیزیں لیٹر سے بکنے والی ہیں عام طور پر لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو لیٹر سے بکتی ہیں، یا کوئی تول کر بکنے والی چیز کو تول کے ذریعے خریدا جیسے سونا اور چاندی، پھر اس کو لیٹر سے ناپا یا اس کو وزن کیا، تولا، پھر اس کو بیچا لیٹر کے ذریعے یا تول کر. تو اب جو تیسرا شخص اس سے خریدے گا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے بیچے یا اس کو کھائے جب تک کہ وہ دوبارہ اس کو لیٹر سے ناپ نہ لے یا دوبارہ تول نہ لے. یعید مطلب دوبارہ کرنا. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے آگے ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الطعام حتى يجري فيه ساعان ساع البائع وساع المشتری. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس میں دو سا چل نہ جائے، ایک بیچنے والے کا سا اور ایک خریدنے والے کا سا. سا یہ ایک پیمانہ ہے لیٹر کا جس کے ذریعے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ناپا جاتا تھا. اس کی مقدار آج کے حساب سے سا کی جو مقدار ہے وہ 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام ہے. تول میں تو یہ تولے والے ایک سا تھا جس سے سامان کو جو ہے کی مقدار کو ناپا جاتا تھا، تولا جاتا تھا. تو یہ ایک سا کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے جان لیں آپ. ایک سا کی مقدار ہے آپ کی 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام. اس کو نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، بہت اہم چیز ہے، بار بار یہ لفظ آئے گا تو آپ کو وہاں دیکھنا ہوگا. وَإِذَا بَاعَ شَيْئًا وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ. اور جب کوئی انسان کوئی چیز بیچے اور ثمن پر یعنی کہ قیمت پر قبضہ نہ کرے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قیمت میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرے. تو قیمت میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کیسا ہوگا؟ مثلا کسی نے 10,000 کی کوئی چیز بیچی، اب 10,000 روپے کسی کو قیمت لینی تھی لیکن نہیں لی، لیکن وہ ان 10,000 کے بیس پر وہ کوئی بھی معاملہ آگے کر سکتا ہے، کوئی چیز خرید سکتا ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے فلاں کے پاس ہیں، اور اس میں وہ تصرف کر سکتا ہے قبضہ کرنے سے پہلے. الحت والزیادۃ، الحت کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، جس کو آج کی تجارتی اصطلاح میں ہم کہیں گے ڈسکاؤنٹ کرنا، والزیادۃ اور زیادہ کرنا.
يجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن بأن اشتراه ب10 ويدفع إليه 15. خریدار کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بائع کو قیمت میں اضافہ کر کے دے، یعنی بائع کو جو قیمت دی ہوئی اس سے زیادہ دے. مثلا اس نے کوئی چیز خریدی 10 میں اور وہ اس کو دے 15، بہت اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. كذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع ويجوز أن يحط في الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. اسی طرح بیچنے والے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ پروڈکٹ میں زیادتی کرے، یعنی جو چیز بیچ رہا ہے اس میں زیادتی کرے. 1 کلو کو اس نے آٹا خریدا تو 1 کلو تولنے کے بعد میں تھوڑا سا اوپر سے ڈال دے، جھکتا ہوا تولے، یہ اس کے لیے جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ قیمت میں ڈسکاؤنٹ کر دے. 10 روپے کی کوئی چیز لگائی تھی، بعد میں 9 ہی لے لیے. اور استحقاق یعنی کہ ان سب چیزوں کا جو حق ہے یہ ان تمام چیزوں سے متعلق ہے، قیمت سے، جو چیز بیچی جا رہی ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے اچھا معاملہ کر سکتے ہیں. التعجیل فی الثمن، قیمت کو ادھار کرنا. ومن باع بثمن حال ثم تراضيا وأجل البائع المشتري أجلا معلوما صار العقد مؤجلا فلا يجوز بعد ذلك للبيع أن يطلب الثمن قبل ذلك الأجل. تو جس شخص نے نقد قیمت میں کوئی چیز بیچی، پھر وہ دونوں راضی ہو گئے یعنی کہ ادھار قیمت پر، اور بیچنے والے نے خریدار کے لیے ایک متعینہ معلوم مدت متعین کر دی کہ آپ کو اس ڈیٹ کے اندر آپ کو قیمت ادا کرنی ہے، یعنی کوئی ڈیٹ اس کو دے دی کہ اس ڈیٹ کے اندر آپ کی قیمت ادا ہو جانی چاہیے. تو پھر یہ کانٹریکٹ، یہ عقد، یہ معاملہ جو ہے یہ ادھار معاملہ کہلائے گا. اس کے بعد بیچنے والے کے لیے، سیل مین کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قیمت کا مطالبہ کرے اس ڈیٹ کے، اس مدت کے آنے سے پہلے. وما وجب على الذمة من الدين بأن اشترى شيئا ولم يدفع الثمن إلى البائع فهذا الثمن دين على المشتري فإذا أجله البائع صار مؤجلا وليس له أن يطلبه قبل ذلك الأجل. اور جو چیز واجب ہوتی ہے ذمے میں دین میں سے، یعنی جو دین جو ہوتا ہے وہ ذمے میں واجب ہوتا ہے. دین مطلب پیسے وغیرہ جو چیز متعین نہیں ہوتی ہے. تو اگر اس کو کسی نے خریدا اور قیمت نہیں دی بیچنے والے کو، تو یہ قیمت جو ہے یہ خریدار کے ذمے دین ہوگی، یعنی اس کے ذمے میں واجب ہوگی کہ وہ اس کو قیمت دے. پھر اگر بیچنے والا اس کے لیے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی ڈیٹ متعین کر دے تو یہ عقد جو ہے وہ ادھار ہو جائے گا. اور بائع کے لیے، بیچنے والے کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اس کا مطالبہ کرے اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے. اما ما اخذه قرضا بان استقرضه 1000 او صاعا من بر او شعير فلا يصح تأجيله فله ان يطالبه قبل ذلك الاجل. ہاں، اگر کسی نے کوئی چیز قرض کے طور پہ لی، یعنی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوا ہے، قرض لیا ہے، مثلا 1000 روپے قرض لیے، یا ایک سا گیہوں یا جو لیے، تو اس کی مدت متعین کرنا صحیح نہیں ہے. تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اس ڈیٹ کے، اس مدت کے آنے سے پہلے اس کا مطالبہ کرے. یعنی قرض کا مطالبہ جو ڈیٹ فکس کی گئی ہے قرض کی واپسی کے لیے، اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن خرید و فروخت کے معاملے میں جو قیمت ادھار ہوتی ہے اس کا مطالبہ فکس ڈیٹ سے پہلے نہیں کیا جا سکتا. بعض ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، بعض وہ چیزیں جن کی بے جائز ہے اور جن کی بے جائز نہیں ہے، یعنی کس چیز کو بیچ سکتے ہیں کن کو نہیں بیچ سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، کتے کی، چیتے کی اور درندوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے.
ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز كذا لا يجوز مع بيع النحل إلا مع الكورة. ریشم کے کیڑے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے الا یہ کہ ریشم کا کیڑا ریشم کے ساتھ ہو. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشم کے کیڑے کی بے جو ہے وہ ریشم کے ساتھ جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے. اسی طرح شہد کی مکھی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے مگر یہ کہ چھتوں کے ساتھ ہو، یعنی کہ شہد کی مکھی کی بے جو ہے شہد کے چھتوں کے ساتھ تو جائز ہوگی، اس کے بغیر جائز نہیں ہوگی. وجاز بيع الدود القز وبيع النحل إذا كان محرضا عند محمد رحمه الله والفتوى على قوله. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ریشم کے کیڑے کی خرید و فروخت اور شہد کی مکھی کی خرید و فروخت اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ اس کے پاس جو ہے محفوظ ہوں، یعنی کہ اس نے ان کو پکڑا ہو اور ان کو ایک جگہ رکھا ہو، چلتی پھرتی پکڑ کے نہ بیچ رہا ہو، باقاعدہ اس نے اس کے لیے کوئی گھر بنایا ہو، اس کے اندر اس کو رکھتا ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، تو پھر یہ جائز ہوگا. اور فتویٰ انہی کے قول پر ہے، امام محمد کے قول پر. حکم اہل الذمۃ فی الادار الاسلامی. اسلامی ملک میں ذمیوں کا حکم. پہلے تو یہ سمجھیں اسلامی ملک کون سا ہوتا ہے. دارالاسلام سے اس میں لکھا گیا ہے. دارالاسلام ہوتا کیا ہے؟ تو دارالاسلام وہ ملک ہوتا ہے جہاں کا بادشاہ مسلمان ہو اور قرآن اور حدیث کا قانون وہاں پر چلتا ہو، وہ نافذ ہو، اور کسی بھی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کے لیے قرآن حدیث کو معیار بنایا جاتا ہو، اسلامی قوانین وہاں چلتے ہوں، تو وہ دارالاسلام کہلائے گا. اہل الذمۃ فی البیع والشراء کالمسلمین. خرید و فروخت کے معاملے میں ذمی لوگ مسلمانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جیسے مسلمان کرتے ہیں ویسے ان کا معاملہ ہوگا. سب چیزوں میں ذمیوں کے لیے بھی وہی احکام، وہی قوانین ہوں گے جو مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں. جو چیزیں مسلمانوں کے لیے جائز وہ ان کے لیے جائز، جو مسلمانوں کے لیے ناجائز وہ ان کے لیے بھی ناجائز. مگر دو چیزیں جو ہے میں جو ہے ذمی الگ ہوں گے مسلمانوں سے، الا فی الخمر والخنزیر خاصتاً. لیکن شراب کے معاملے میں اور سور کے معاملے میں ذمیوں کو خصوصی چھوٹ حاصل ہوگی. اس طور پر فإن عقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة. تو جو غیر مسلم ہوں گے دارالاسلام میں تو ان کا سور کی خرید و فروخت کرنا ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے مسلمان بکری کی خرید و فروخت کرتا ہے. وعقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير. اور غیر مسلموں کا دارالاسلام میں شراب کو خریدنے بیچنے کا معاملہ کرنا ایسے ہوگا جیسے مسلمان جوس وغیرہ خریدنے کا معاملہ کرتا ہے.